السلام علیکم۔ اس وقت جبکہ بھٹو خاندان بھٹو کی خواہش ناتمام یعنی ہر گھر سے بھٹو نکلنے کی خواہش میں برسوں سے مشغول ہے اور اپنے گھر میں پیدا ہوئی ہر چیز کے نام کے آگے بھٹو لگا کے اسے زبردستی بھٹو بنا کے بھٹو کو وینٹیلیٹر پہ زندہ رکھ کے ہر گھر سے نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہے، جدھر خاندان شریفیہ اپنی دم توڑتی سسکتی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے، بلکہ آبائی پیشہ کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، آبائی پیشے کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے نکمے نسلوں کو لانچ ری لانچ پیسہ لگا کے پلاسٹک سرجریاں کرا کے ہر ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے ان چکروں میں ہے۔ اس وقت جہاں بدی کی ساری قوتیں جو ہے وہ یکجا ہو چکی ہیں، سارے لوٹے سارے ملک دشمن عناصر ایک جگہ متحد ہو کے دن رات سکرپٹس لکھتے ہیں، پلان بناتے ہیں، کیسز بناتے ہیں، رات کو سوچتے ہیں کہ یہ کیس بنائیں گے، ادھر سوچتے ہیں کہ اس کے خلاف یہ کریں گے، قتل کی سازش کریں گے، جیل میں بند کر دیں گے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ اشارہ دیا ہے کہ کئی 100 چالیں تم چلو گے، ایک چال میری ہوگی اور بہترین چال تو میری ہی ہوگی۔ آپ لوگ اس کی آواز بند کرنا چاہتے تھے نا، آپ نے اس کو ٹی وی پہ بین کر دیا تھا، آپ نے اس کی پارٹی کے لوگوں پہ ظلم و ستم کیا، عورتوں کو کتنے سارے لوگ ہیں جو میرے خیال میں مہینے سے اوپر ہو گیا ہے جو ابھی تک جیل میں ہیں، ان کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے۔ جو 2 عدد خواتین عالیہ حمزہ کے ساتھ جو جیل میں ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ ان کا کیا جرم ہے؟ ایک انسٹرکشنز یہ ضرور ہے ساتھ میں کہ خاص مریم بی بی کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ ان کو پکڑ کے رکھنا۔ آپ نے آواز بند کرنے کی کوشش کی، ان کی ہمتیں ٹوٹی نہیں ہیں، وہ آوازیں وقتی طور پہ دبا دی گئی ہیں لیکن وہ آوازیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ یہی نوجوان، یہی لوگ، یہی ظلم کی چکی میں پسے لوگ جب وہاں جیلوں سے باہر نکلیں گے تو انہی کی شکل میں پاکستان کو نئے لیڈر ملیں گے۔ آپ نے عمران خان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی، آپ نے یہ ظلم و بربریت کے سارے وہ کیے، لیکن آج 32,000 لوگوں نے لائیو عمران خان کی آواز سنی۔ یہ نیشنل میڈیا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے۔ یہ ان لوگوں نے بیٹھ کے عمران خان کے نظریے کو سنا، عمران خان کے پارٹی کے سٹانس کو سنا۔ میرا لیڈر نہیں، امت اسلامیہ کا لیڈر۔ اس نے ایک بار پھر اسلامو فوبیا کا ذکر کیا، اس نے یہ بتایا کہ اسلامو فوبیا کے پروان چڑھنے کی وجوہات کیا تھیں، اسلامی جو لیڈران تھے ان میں کیا کمی تھی، انہوں نے کیا کسر چھوڑی جس کی وجہ سے یہ اسلامو فوبیا نام کی چیز جو تھی پروان چڑھی۔ وہ اپنے آپ کو پرفیکشنسٹ نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، وہ انسان جس کے دل میں صرف لا الہ کا خوف ہے۔ وہ لا الہ کے خوف کے علاوہ اس کے دل میں کسی اور چیز کا خوف نہیں ہے۔ نہ اس نے کبھی بیماریوں کے ڈرامے کیے، وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، وہ اپنے ملک کی لوگوں کی بات کرتا ہے، وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، وہ آپ کے اور میرے مستقبل کی بات کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتا، اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں سے دکھتا ہوگا، باپ کا دل ہے، ماں باپ کا دل بچوں کے لیے تڑپتا ہے، لیکن کبھی اس نے یہ پریشانی ہمارے سامنے ظاہر ہونے دی؟ جس مافیا سے وہ دن رات لڑتا ہے، ہماری خاطر لڑتا ہے، اس نے کبھی اس کے ماتھے پہ ایک دفعہ بھی پریشانی کی لکیر دیکھی؟ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں اس کی کہ وہ کہیں وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہاں دل کرتا ہے اس پہ جان نچھاور کرنے کو، جان دینے کو، اور کیوں نہ ہو۔ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے پاکستانی قوم کے بارے میں سوچا ہے، کسی نے یہ سوچا ہے کہ پاکستانی عوام، پاکستانی انسان، پاکستانی بھی انسان ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کو بھی جینے کا حق ہے، اس کو بھی یہ حق ہے کہ وہ ایک بہتر زندگی گزارے، اس کے بچوں کو ایک بہتر زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اس نے اپنے بینک اکاؤنٹس نہیں بنائے، اتنے سال کی کوشش کے باوجود ابھی تک وہ اس کے خلاف کوئی لیگل مقدمہ نہیں کر پائے ہیں۔ آپ نے آواز روکنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو پوری دنیا کے سامنے اس کی آواز سنائی، اور ابھی 32,000 تو لوگوں نے صرف لائیو سنا ہے، اس سے ڈبل لوگ، ابھی دن پورا نہیں ہوا، اس سے ڈبل لوگ اس کی ریکارڈنگ سن چکے ہیں۔
اور یہ تو ابھی صرف شروعات ہے. وہ لوگ عزت سے پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہے تھے عمران خان کو. میرا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا. اور کیوں نہ ہو، میرا لیڈر ہی ایسا ہے کہ اس پہ فخر کرنے کو دل کرتا ہے. میرا لیڈر کو اگر کوئی خاتون چھتری لے کے ریسیو کرنے آئے تو وہ اس کے ہاتھ سے چھتری لے کر ٹک ٹک کرتا ہوا آگے نہیں چل جاتا. اس کو عورت کی عزت کرنی آتی ہے، اس کو انسانیت کی عزت کرنی آتی ہے، اس کے اندر انسانیت ہے. وہ دوسرے ملکوں میں جب جاتا ہے وہ وہاں کی اچھائیاں، وہاں پہ ڈیزائنرز کی شاپنگ نہیں کرتا، وہ وہاں کی اچھائیاں دیکھتا ہے. وہ وہاں کی اچھائیاں دیکھ کے کہتا ہے یہ میرے ملک میں بھی ہونی چاہیے. اور وہ تو ایک عرصے سے دوسرے ملکوں میں گیا بھی نہیں ہے، اس کو اس سے بھی کوئی بیرونی ملک دوروں ووروں سے کوئی اس وقت کوئی غرض نہیں ہے. اس کو اگر فکر ہے تو صرف پاکستان اور اس کے عوام کی. اس وقت اگر پاکستان کا کوئی سنسر ہے تو ایک عمران خان اور ایک اس کے ساتھ کھڑی ہوئی عوام. یہ جمہور کی طاقت ہے، یہ عوام کی طاقت ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پاکستان کے جمہور کی طاقت جو کہ عوام کی طاقت ہے، جس نے عوام کے فیصلے کرنے، اس کا فیصلہ عمران احمد خان نیازی ہے. الیکشن تو ہوگا، اور جو آوازیں دبائی گئی ہیں، جو آوازیں دبائی جا رہی ہیں، وہ سب نکلیں گی اور وہ آپ کو اپنا جواب الیکشن میں دیں گی. یہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے اشاروں کو سمجھیں. اگلی منزل حقیقی آزادی.